جزاک اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں قبلہ حضرت محمد انوار حسین صاحب کو دعوت دوں، ایک نعت خواں رہتے ہیں علی احمد صادق صاحب، وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ علی احمد صادق۔ نہیں تشریف لائے؟ ٹھیک۔ عمدۃ الواعظین، پیر طریقت، رہبر شریعت، ابو الحقائق صاحبزادہ محمد انوار حسین قادری صاحب، آپ جلوانِ شریف کہ وہ اپنے بیان سے حاضرین کو محظوظ فرمائیں اور اپنا مخصوص انداز آج حاضرین کے سامنے پیش کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب قبلہ محمد انوار حسین صاحب۔ حضرات گرامی، تمام دوست ذوق کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ جو ہمارے مہمان مقرر ہیں آپ خطیب مقتدیٰ ہیں اور ابو الدقائق ہیں۔ اگر ان کا خطاب بندہ غور سے ایک ایک لفظ سنتا جائے تو کڑی کے ساتھ کڑی ملتی جاتی ہے، اور اگر ایک لمحہ بھر بھی بندہ ان کے خطاب سے ذہن ہٹائے تو پھر وہ ربط جو ہے تسلسل قائم نہیں ہے۔ اس لیے تمام دوست ذوق کے ساتھ، ہوش کے ساتھ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اپنے سینوں میں جاگزی کر کے بیٹھے اور ان کے خطاب کو غور سے سنیے۔ ان کی آمد سے قبل پرجوش نعرہ لگائیے گا تاکہ حضرت صاحب کو محسوس ہو کہ اہل ستیانہ جو ہے یہ بے ذوق نہیں بلکہ باذوق ہے۔ بلند آواز سے نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر۔ یہ بلند آواز نہیں، ذوق کے ساتھ عاشقوں والا نعرہ لگائیں، سنیوں والا نعرہ لگائیں۔ ہم سنی ہیں، عشق والے ہیں، محبت والے، عشق بلالی والا نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی ذوق میں کمی ہے، بلند آواز سے ہاتھ کھڑے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علامہ سائیں انوار حسین صاحب جلو آنا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين سيد الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدين
الدارين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين رسول الله ونبي الله وزينة عرش الله وعروس مملكة الله وقاسم رزق الله رسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ورحيمنا وكريمنا وكفيلنا ومليكنا وشفيعنا ومشفعنا وعوننا وعيننا وعياننا وعيوننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا ومأوانا سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى والمجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين خصوصا على فرد الأفراد وقوس الأقواس سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره النوراني أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد على لسان حبيبه ونبيبه بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والحامدين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہمارے دو عالم رحمت للعالمین کا تصور سجا ہے. ان حالات میں
کہ زبان پہ محمد عربی کا نام ہو اور دلوں میں اس کے حسن کا، اس کے جلووں کا مقام ہو، اور آنکھوں میں اس حسینوں کے حسین اور ماہ جبینوں کے ماہ جبین کے دیدار کی تمنا ہو، خیالوں میں اسی کا جلوہ ہو، تو خدا تعالیٰ کی رحمتیں خود بخود امٹ آتی ہیں. اور خدا تعالیٰ کی سراپا رحمت کو اگر دیکھنا ہو تو دیکھنے والوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں اللہ کی رحمت سے تمہیں بے امید نہیں ہونا چاہیے. میں نے عرض کی کہ خدایا میں تیری رحمت کو سراپا دیکھنا چاہتا ہوں، تیری رحمت کو مجسم دیکھنا چاہتا ہوں، تیری رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. تیری ذات تو بے صورت ہے، نظر آتی نہیں. تیری ذات من حیث ہییا لا مقام ہے، کسی مقام میں سماتی نہیں. میں تیری رحمت کو دیکھنا چاہوں تو کس کو دیکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں میری رحمت سے بے امید نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدایا تیری رحمت کیا ہے، تیری رحمت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ اپنے محبوب سے بات کر رہا ہوں کہ اے محبوب ہم نے تجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. لوگوں تمہیں میری رحمت سے بے امید نہیں ہونا چاہیے، اور میری رحمت محمد عربی کے سانچے میں ڈھل کر میں نے تمہیں عطا فرما دی. اگر تم نے میری رحمت کو سراپا دیکھنا ہے تو حسن محمدی کے دیدار کی. یہاں کہنے کی اجازت دیجیے خدا تعالیٰ نے براہ راست یہ نہیں فرمایا کہ لا تقنطوا من اللہ، تمہیں اللہ سے بے امید نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے امید نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمت کے ساتھ منسوب کیا اور مضاف کیا رحمت کو، اور اپنے آپ کو مضاف الیہ ٹھہرایا کہ لوگوں تمہیں اللہ کی رحمت سے بے امید نہیں ہونا چاہیے. اور میں کہہ چکا ہوں خدا تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ حضور اللہ کی رحمت حضور کی ذات ہے، تو تمہیں اللہ کی رحمت سے بے امید نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ نکلا کہ لوگوں تمہیں میرے مصطفیٰ کی ذات سے بے امید. تمام کی امیدیں میرے محبوب کی ذات کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ میری رحمت ہیں، میری رحمت مجسم ہیں. اور اگر رحمت نہ ہو کوئی بات نہیں بنتی، اگر رحمت نہ ہو تو تخلیق نہیں ہوتی، اگر رحمت نہ ہو تو ظہور نہیں ہوتا، اگر رحمت نہ ہو تو لطف و کرم کی بارشیں نہیں برستی، اگر رحمت نہ ہو تو جمال با کمال اور دیدار و انوار اور زیارت پر بشارت سے کوئی مشرف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی سراپا رحمت ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کائنات میں جو کرم ہے، ممکنات میں جو الطاف و اکرام ہے، یہ رعنائیاں ہیں، یہ کرم فرمائیاں ہیں، یہ حسن و خوبی ہے، یہ شمس و قمر ہے، یہ شام و سحر ہے، یہ برق و شجر ہے، یہ تیغ و سفر ہے، یہ قید و آزادی و ویرانہ و آبادی و بلندی و پستی و وجود و ہستی و خمار و مستی و بادہ پر یہ کائنات و ممکنات و موجودات کی رعنائیاں ہیں. یہ ملا الاعلیٰ ہوں، قدوسی ہوں، قروبی ہوں، یہ سجود ہوں، یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہوں، یہ حجیں ہیں، زکاتیں ہوں، اوامر ہوں، نواہی ہوں، کمالات ہوں، تجلیات ہوں، اسرارات ہوں، انوارات ہوں، فضائل ہوں، شمائل ہوں، فضائل ہوں، محاسن ہوں، اوصاف ہوں، جو کچھ بھی نظر آتا ہے اللہ کی عالم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے صدقے سے ظہور عطا فرمایا. جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے الطاف و اکرام ہو یا اللہ تعالیٰ کی کائنات ہو، مخلوقات ہو، اس کی نعمتیں ہوں، یہ سب حسن محمدی کی قسمہ سادیاں ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو
तमाम कमालात का, तजल्लियात का, असरारात का, अनवारात का, उलूम व फुनून का और महासिन हकीकी का मंबा, मखजन, मतला, मबदा और मुंतहा बनाया। कोई कमाल नहीं जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जात की तरफ रजू न करता हो, कोई हुस्न नहीं जो मेरे आका के दामन से वाबस्ता होकर हसीन नहीं होता। उलमा का इल्म हो, अहले हुस्न का, हसीनों का हुस्न हो, साहब उलूम का इल्म हो, अरे कमालात वालों का कमाल हो, वलियों की विलायत हो, अगवास की गौसियत हो, अक्ताब की कुतुबियत हो, आइम्मा की इमारत हो, सहाबा की सहाबियत हो, अहले बैत तहार की तहारत हो। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, अंबिया की नबूवत हो, रसूलों की रिसालत हो, सबका मकसद है तो एक मोहम्मद अरबी। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। बल्कि कुरान और हदीस को अगर पेश नजर रखा जाए तो यूं मालूम होता है कि खुदा ताला की मेहरबानियां, खुदा ताला के अल्ताफ व इकराम, खुदा ताला के असरार और रुमूज और खुदा ताला की मेहरबानियों की बातें होती हैं जो मोहम्मद अरबी की जात वजूद सिफात पर, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम कमालात का और तमाम महासिन का अपने महबूब अलैहिस्सलाम को मरकज बनाया। कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम होकर रह गई। कायनाते हुस्न, ये हुस्न की कायनात, ये दुनिया और दीन के अल्ताफ व इकराम, ये फर्शियों और अर्शियों की रानाइयां, ये हामला में अर्श हों या मलाल आला हों या फिरस्ते हों या अंबिया हों, अगर फिरस्तों को देखा जाए तो मेरे महबूब के तलवों पे वो सजन नजर आते हैं, अगर अंबिया को देखा जाए तो मेरे महबूब के रास्ते पर अपनी आंखों को बिछाए वो फिरस्ता अफजल मकाम हासिल करता है जिसको मेरे महबूब का ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाता है, जिसको मेरे महबूब के पांव की पाबोसी हासिल होती है, वही मालाउल आला का, बल्कि फिरस्तों से अफजलुल मलाइका रूहुल कुद्स और रूहे अमी का खिताब आता है। कहना ये चाहता हूं कि जो अंबिया, जो मुरसलीन, जिस कदर सब नबी हैं, सब रसूल है, किसी की नबूवत में, किसी रसूलों की रिसालत में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर बनज़रे गायब देखा जाए तो बाद रसूलों पे फजीलत है, दिल कर वो खोलो, खुद कुरान पाक फरमा रहा है, और अगर बनज़रे गायब देखा जाए उन्हीं रसूला की और उन मुरसलीन व अंबिया की खुदा ताला की नज़दीक अजमत होगी जो ज्यादा से ज्यादा दामान मुस्तफा से वाबस्ता हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नंदवासना, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। चल पंजाबी जोड़ जाने आए आप तमहीदन अर्ज कर रही हैं और शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी उस हसीन का जिक्र है, उस अल्लाह के महबूब का जिक्र है, उस नबियां के सरदार का जिक्र है, उस आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद दे सरदार का जिक्र है, अना सैयद वल्द आदम, उस तमाम नबियां के इमाम का जिक्र है, दिल का
اس کا ذکر ہے جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس محبوب کی خاطر محفل سجائی بیٹھے ہاں جس کی بیعت اللہ کی بیعت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس کا ہاتھ خدا دا، ید اللہ فوق ایدیہم، جس کی زبان سے بولے تو خدا بولے، ما ينطق بالهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کا فعل الہی، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، خدا دا نام محمود، میرے مصطفیٰ دا مقام محمود، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ دا نام عظیم، مصطفیٰ دا خلق عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ساری کائنات خدا نو دیکھنا چاہے تے ایمان نال خدا نظر نہ تے او جو بے صورت لامکان اپنے آپ کو ویکھنا چاہے تو محمد عربی دے چہرے دے شیشے دا انتظام ہے۔ حسین اپنے حسن نو ویکھن دی خاطر، حسین اپنی چشمے سرمگی، چشمے فسوکر اور چشمے آہو، حسین اپنے نینا نو ویکھن دی خاطر، حسین اپنے اشفاط حمزہ نو ویکھن دی خاطر، حسین اپنے خد و خال نو ویکھن دی خاطر، حسین اپنے زلف دوتار نو ویکھن دی خاطر، حسین اپنی جبین مقدس معطر معمبر منور نو ویکھن دی خاطر، حسین اپنے چہرے نو ویکھن دی خاطر شیشے دا انتظام کرتا ہے، آئینے دا اہتمام کرتا ہے، آپ دینے دا انصرام کرتا ہے۔ حسن فطرت، غور کرو میلاد کیا ہے؟ حسن فطرت نے، مصور حقیقی نے جس وقت اوہا اور کچھ نہ، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ ہاں اور کوئی شے نہ، اس نے چاہا کہ میں پہچاتا جانا، کنت کنزا مخفیا فخفت عن اورث فخلقت الخلق، تو حسین نے چاہا کہ میں نے کوئی دیکھے اور میرے حسن کی کوئی تعریف کرے، لیکن وہ مصور حقیقی تصویراں بنانے والا، صورتاں پیدا کرنے والا، دل ہے تو ہوا ہوا، صورت کرو پاک، تعین کرو پاک، جہت کرو پاک، لیکن عجب پڑتا ہے کہ جن من سے لگے پیسے ہیں، ساتھ چھٹتے بھی نہیں، سامنے چاہتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو حسن فطرت نے چاہیا کہ میں اپنے آپ میں دیکھاں، تو میرے دوستوں حسن محمدی نے پیدا فرمایا، محمد عربی کے حسن کا آئینہ بنایا، اور حسن محمدی کے شیشے میں ذات نے اپنے آپ کو دیکھ کے ساڈے ان سے کرم احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیتا کہ اپنا محبوب رسول اکرم حسینہ دا حسین ایمان والیاں نے عطا فرمایا، اور میرا مصطفیٰ ایسا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، میری آیتاں نو پڑھتا ہے، ویزکیہم، ایمان والیاں نو پاک کرتا ہے، پلیتاں نو پاک کرتا ہے، کنڈیاں نو پھول بناندا ہے، جہنمیاں نو جنتی کرتا ہے، پرایا نو اپنا بناندا ہے، بے زر نو ابوذر کرتا ہے۔ ایک نگاہ ناز دے نال بے زر نو ابوذر کر دینا ہے، اور حبشی بلال نو عربیاں کا سردار بنا چھوڑ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم ورگے کہتے نے، تال ہے نا یا سیدی، اے میرے سردارا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے محبوبہ، آجا میرے کول بیٹھ جا، کیونکہ جو میرے محبوب دا محب ہے وہ میرا محبوب ہے۔ اے صرف عمر ہی نہیں کہتا بلکہ خدا فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب فرما دے، لوگوں نے اللہ نال محبت کر دے ہو
ہو تو آؤ میرے دامان رحمت دے نال وابستہ ہو جاؤ، میری غلامی نو اپنا لو، میرے میں مصطفیٰ دے تابعدار بن جاؤ۔ اے میرے محبوب جس وقت میرے بندے تیرے تابعدار بن گئے تو انہاں نو فرما دے یحببکم اللہ، تسی اللہ دے محبوب بن جاؤ۔ ذرا اس چیز نو ذرا واضح کرنا چاہنا، اللہ اپنے محبوب دی زبان تے انہاں نو فرماندا بھی ہے، قل اے میرے محبوب فرما دے ان کنتم تحبون اللہ، لوگو جے تسی اللہ نال محبت کر دے ہو، اگر اللہ دی توحید نو مندے ہو، اللہ نو محبوب مندے ہو، مسجود مندے ہو، رب العالمین مندے ہو، آخر الخالقین مندے ہو، بے مثل و بے مثال مندے ہو، بے چون و بے چگون مندے ہو، بے شبہ بے نمون مندے ہو، ہستی ساجد مندے ہو، ذات باہت مندے ہو، منقطع الوجدان مندے ہو، منقطع الاسارات مندے ہو، ہر قید کی مبرہ سے منزہ سے معرہ سے مجلہ سے مصفہ مندے ہو، ہر جہت کی پاک سے صاف مندے ہو، جوہر سے عرض سے قید سے کم سے اٹھے سے سجے سے کھبے سے اگے سے پیچھے سے تلے کو لپات، اگر تسی خدا نو مندے ہو فتبعونی، اے میرے محبوبہ جو میرے نال سیدھا محبت کرن دا دعویٰ کر دینے، نہ مینوں یہ سمجھ سکتے نہ مینوں یہ دیکھ سکتے، اے میرے نال محبت جو تیرے بغیر براہ راست میرے نال محبت دا دعویٰ کر دیں۔ اے میرے محبوبہ میں نہ دی محبت دا محتاج نہیں، میں نہ دی سجدہ دا محتاج نہیں، میں کسی دی نماز دا محتاج نہیں، میں کسی دی حج دا محتاج نہیں، میں کسی دی زکاتاں دا محتاج نہیں، میں کسی دے روزے دے محتاج نہیں، کسی دے علم دا محتاج نہیں، میں کسی دے قرآن دے یاد کرن دا محتاج نہیں، میں رب العالمین ہاں۔ انہاں نو فرما دے وہ اللہ نال محبت کر دے ہو نا تاں اس نو سجدے کر دے ہو، اللہ نال محبت کر دے ہو تاں ہی اس کی توحید دے گل گاندے ہو۔ اے میرے محبوب انہاں نو فرما دے میرے نال جو محبت کر دیں، میں خدا نال جو محبت کر دیں، فتبعونی، اے محبوب انہاں نو فرما دیو لوگو یہ خدا نال محبت کر دیو تو آؤ میرے دامن نال وابستہ ہو جاؤ، میرے غلام بنو، میرے تابعدار بنو، میرے سامنے عقیدت کا سر جھکاؤ۔ جس لئے میرے تسی محبوب بن گئے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تہاڈے نال محبت کرے گا، تہاڈے گناہ نو بخش دے گا، تہاڈی عبادت قبول ہوے گی، تہاڈی بندگی قبول ہوے گی۔ کہ جے کر تساں اے لوگو میرے محبوب کے نال پیار نہیں کرو گے، لاکھ عبادت کرو تہاڈی عبادت ضائع، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جے کر تساں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تساں نے میرے محبوب کی ذرہ بھر گستاخی تے بے ادبی کی تھی، اپنی نیت بھی تساں نے پھیری، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تہاڈے عمل ضائع ہو جان گے، تسی یہ سمجھو گے اسی بڑے زاہد ہاں، بڑے عابد ہاں، متقی ہاں، پرہیزگار ہاں، علامہ ہاں، فہامہ ہاں، اسی سائیں بڑے سائیں معلم ہاں، اسی مدرس ہاں، اسی واعظ ہاں، اسی عالم ہاں، اسی پیر ہاں، اسی بڑے اچے سائم الدہر ہاں، قائم اللیل ہاں۔ جے کر کسی میرے محبوب کے بھی ادب ہوئے، میرے محبوب کے گستاخ ہوئے، انت بتا وانتم لا تشعرون، تہاڈے سارے عمل ضائع، کوئی تسی عالم نہیں۔ کیونکہ جے کہ عربی پڑھنا علم ہے تو میں نے ذرا تسی یہ سمجھاؤ، کیا ابو جہل عربی نہیں سی سمجھدا، عربی نہیں سی بولدا، عربی نہیں سی جاندا؟ معلوم ہویا عربی دا زبان پڑھنا، عربی بولنا، عربی جاننا، عربی دی زبان سمجھنا یہ علم دی دلیل نہیں۔ اگر عربی بولنا یا جاننا یا سمجھنا علم دی دلیل ہوئے ہاں، عربی بولنا نالا، سمجھنا نالا، جانا نالا ابو جہل نہ ہوئے۔ حالانکہ ابو جہل زمانہ جہلہ دا تھا، تو معلوم ہویا عربی بولنا علم دی دلیل نہیں، عربی زبان دانی علم دی دلیل نہیں، کسی زبان سمجھنا علم دی دلیل نہیں۔ ارے عربی سمجھنا علم دی دلیل نہیں، رسول عربی دی غلامی علم دی دلیل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت
عربی دی اطاعت جو کہ این اللہ دی اطاعت. بے شک بے شک. میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میں یطع الرسول ہے شرط، فقد اطاع اللہ ہے جزا. شرط پائی جائے تو جزا پائی جاندی ہے. اگر رسول پاک کی اطاعت ہوئے تو اللہ کی اطاعت ہوئے گی، اور اگر کوئی براہ راست کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہاں لیکن حضور کی اطاعت دے کولوں بے بہرا ہوئے، وہ کبھی بھی اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا اور اس دعوے کے وچ سچا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا جب تک حضور دی محبت دے وچ سرشار نہ ہوئے وہ اللہ دی محبت دے دعوے وچ سچا نہیں ہو سکتا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرما دیں من احبنی فقد احب اللہ تعالی. جس نے میرے نال محبت کی تھی اس نے اللہ نال محبت کی. میں قرآن چلا نے فرمایا میں جو رسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول دی اطاعت کی تھی اس نے اللہ دی اطاعت کی تھی. تو یاد رہے حضور دے دامن دے نال وابستہ ہوئے بغیر اور حضور دی اطاعت دے بغیر اور حضور دی محبت دے بغیر اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا دا محب ہاں، میں خدا دا اطاعت کرنے والا ہاں اور خدا نو مننا، میں دعوے نال کہہ سکتا ہاں حضور دے بغیر جڑا خدا نو مندا ہے اس نے خدا نو نہیں منیا، اس نو خدا نہیں منیا. کیا سمجھے؟ کیوں یاد رہے اہل سنت و جماعت کسی زید کے خدا نو نہیں منتے، یہودی دے خدا نو نہیں منتے، عیسائی دے خدا نو نہیں منتے، اسا ہندو دے خدا نو نہیں منتے کیونکہ ہندو نے تو کسی سپ نو خدا بنا لیا، ارے کسی نے جنڈی نو خدا بنا دیا، کسی نے لات نو خدا بنا دیا، کسی نے منات نو خدا بنا لیا، کسی نے حبل نو خدا بنا لیا. اسی لوکی جس نو خدا منتے ہیں اسی اس نو نہیں منتے ہاں، اسی اس خدا نو بندے ہاں جو محمد عربی کا خدا، جو رسول پاک کا خدا ہے. اس واسطے حضرت مجدد الافسانی شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من پرست سے خدا عزیز سبب میں گنم کے او رب محمد. میں خدا بھی اس واسطے عبادت کرنا، میں اس واسطے خدا کی بندگی کرنا کہ وہ محمد عربی کا رب ہے. اسی اس رب نو رب مننے ہاں، اس نو وحدہ لا شریک مننے ہاں، اس نو رب العالمین مننے ہاں جس نو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب منیا اور خدا نے محمد عربی نو رسول بنایا اور ساری کائنات دا اپنی ساری کائنات دا مالک و مختار. وہ پچھلے دنوں کے ایک شعر میری زبان پہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حسن تیرا، دیکھ کر حسن تیرا، تیرا کہا مان لیا. دیکھ کر حسن تیرا، دیکھ کر حسن تیرا، تیرا کہا مان لیا. جس کو دیکھا ہی نہیں، ارے جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مان لیا. جس کو دیکھا ہی نہیں، دیکھنے والوں نے خدا نو نہیں دیکھیا، دیکھنے والوں نے حسن مصطفیٰ نو دیکھیا، دیکھنے والوں نے رب العالمین نو نہیں دیکھیا، بلکہ جنہاں نے خدا کے دیدار کی تمنا کی تھی لنگتران. تو دیکھنے والوں نے اس بے صورت نو نہیں دیکھیا، دیکھنے والوں نے صورت محمدی نو دیکھیا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس کا حسن ایسا ہے وہ حسن دا پروردگار کیسا ہوئے گا، جس کا نقش ایسا ہے وہ نقاش کیسا ہوئے گا، جس کا پیارا بندہ ایسا ہے وہ مولا کیسا ہوئے گا، جس کی کاریگری ایسی ہے وہ کاریگر کیسا ہوئے گا، جس کا ظہور ایسا ہے وہ باطن البطون کیسا ہوئے گا، ارے جس کی تصویر ایسی ہے وہ مصور کیسا ہوگا. تو بے شک اس مصور حقیقی نے، اس تصویرہ بنانے والے نے اس کائنات کے بھرکے تھے، اس کائنات کے کاغذ تھے، اس ممکنات تھے،
اس ممکنات کے کردار سے اس نے لکھاں تصویراں بنائیاں، بے شمار صورتاں بنائیاں، پر صفائے قہر پہ صورت کرے قدرت نے امیر۔ اس زمانے دے صفحے تے اس موجودات دے ورکے تے اس مصور نے احسن الخالقین نے خالق کائنات نے بڑیاں بڑیاں پیاریاں صورتاں تصویر تخلیق فرمائیاں، پر صفائے قہر پہ صورت کرے قدرت نے امیر۔ تیری تصویر وہ کھینچی کے قلم توڑ دیا، تیری تصویر وہ کھینچی کے قلم توڑ دیا۔ یہ صدیق اکبر کو پوچھو جو صدیق اکبر زبان حال دے نال ایہو پکار دے پہنے یا رسول اللہ، تیری تصویر وہ کھینچی کے قلم توڑ دیا۔ فاروق اعظم نے ہاتھ سے تلوار دی پر حسن یار جس وقت مشاہدہ کیتا تو دل دے وچ جس وقت نور ایمان پیدا ہویا، ارے ایمان والے دی بات کرنا ہاں، ایمان والا ہی کہتا ہے تیری تصویر وہ نہ ہوے شک نہ ہوے تو مشروط پایا ہی نہیں جاتا، بھاویں کیڑا لمبا قرآن پڑھے، لمبے رکوع کرے، لمبے سجدے کرے، سارے ارکان نماز ادا کرے، یار یہ کر وضو نہ ہوے نماز نہیں ہوندی، تے جے کر حضور دی محبت دا ایمان دا جذبہ نہ ہوئے تے پھر کس طرح؟ یہ حضور دی محبت نہیں، کیونکہ حضور دی محبت ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تہاڈے وچوں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے دل دے وچ ماں باپ بولو اولاد کرو بلکہ سارے لوگوں کو زیادہ حضور دی محبت نہ ہوئے کہ محبت کیا ہے؟ ارے محب نو محبوب کوئی عیب نظر نہیں آتا، محب ہوتا ہی وہ ہے جس نو محبوب کوئی کمی کوئی کجی نظر نہ آئے، نہ علمی طور سے میں کدے بھی اس نو محب قرار دینے واسطے تیار نہیں کہ جڑا کدے کہ میرا محبوب میرے ورگا یا جس کا عقیدہ ہوئے کہ محبوب نو پکاریا ایمان چلا جاتا۔ ارے بابا اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، حضور فرماتا کہ جس کی دل دے وچ محبت ہوئے اسے دا ذکر زبان دے اوتے بے تحاشا آ جاتا ہے۔ یار اساں تے غابی دے علاقے دے رہن والے ہاں، بے ساختہ مصیبت لے جڑے پیارے ہون یاد ہوندے نے، کسی دے سر دے وچ ڈانگ چکے تو آندا ہے ہائے اماں ہائے ابا، بیمار کوئی ہو جاوے، پریشان کوئی ہو جاوے، کوئی دکھ ہو جاوے تو کہندا ہے ہائے اماں ہائے بوا ہائے بابا، سمجھ گئی سمجھے؟ ارے مصیبت لے زندگی کے اداس لمحوں میں بے وفا دوست یاد آتے ہیں، ارے یار جڑے بے وفا ہوئے وہ بھی یاد آ جاتے ہیں جس وقت بندہ پریشان ہوئے، جڑا رحمت للعالمین ہوئے ایمان والے نوں کیوں نہیں؟ تو بے ساختہ محبت والے ایمان والے کی زبان دے اوتے یا رسول اللہ دا نعرہ اٹکیلیاں کھیل دے، اپنے محبوب نو وہ پکار دے، اپنے محبوب کے تصور وچ منہمک ہوندا ہے، کیونکہ وہ جاندا ہے کہ مصطفیٰ نو خدا پکار دے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، آپ دے عاشق پکار دیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوب عہد الظالمین فی الموکبی فالمزدحم۔ ارے محبوب بے ساختہ اس کا نام زبان دل پہ آ جاتا ہے، اور جتنا تک حضور کے نال محبت نہ ہوئے ایمان نہیں، لہذا ایمان والے دی نشانی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت عطا کیتی ہوئی دے صدقے دے نال بے ساختہ اس کی زبان دل پہ یار سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے نہیں کیا میری تقداریاں ہیں؟ تو آپ نے زبان حال نالا کیا کہ یا رسول اللہ نے تیری ایسی تصویر بنائی ہے کہ تیری تصویر وہ کھینچی کے قلم توڑ دیا، صفائے دہر پہ صورت کرے قدرت نے امیر،
تیری تصویر وہ کھینچی کے قلم توڑ دیا. یا رسول اللہ، سارا جہان سونا، سارے انبیاء سونے، مرسلین سونے، اولیات اتقیات اسفیات نجبا سارے ہی سونے، پر ساریاں تصویراں ساریاں صورتاں اس مصور حقیقی نے بنائیاں، پر تیری تصویر وہ کھینچی کے قلم توڑ دیا. صفائے دہر پہ صورت کرے قدرت نے امی، تیری تصویر وہ کھینچی کے قلم توڑ دیا. بلکہ خود مصور نے لیے دو سے تیری تصویر. خود مصور بھی جس وقت دیکھتا ہے تو اپنے محبوب کی صورت نو دیکھتا ہے. قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے میرے محبوب، جس وقت تیرا چہرہ حقیقت دا صحرا، جس وقت تیری چشم آہو، جس وقت تیرا چہرہ اقدس و مقدس و منور و معمل و اکمل و اکمل و اجمل و اطہب و اطہر و اقدس، جس وقت آسمان کی طرف اٹھتا ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے میرے محبوب، آسمان کی طرف جس وقت تیرا چہرہ اٹھتا ہے، اسی تیرے چہرے وال تکنے. یہ نہیں فرمایا قدارا میں تکنا، جمع متقلب ہے قد نرا. اے محبوبہ، صرف میں رب ہی نہیں بلکہ جیڑے بھی میرے پیارے ہیں اگر تکتے نے تو تیرے چہرے میں تکتے نے، کیونکہ جنہوں نے میں نظر نہیں جانا انہوں نے. نعرہ تکبیر، جہاں بیلے پڑ گئے بلند واسنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قد نرا تقلب وجهك في السماء. وجہ کا چہرہ تیرا. کیا بات، کیا بات. قد نرا تقلب وجهك کا تیرا چہرہ، چہرہ تیرا دیکھنا میرا. قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کس انداز میں بیان فرماتا ہے. اذا سالک عبادی انی، اذا سالک، یہ فرمان تقلب وجهك، اذا سالک، جس وقت سوال کریں تے کی، عبادی بندے میرے سوال کریں تے کی، یعنی بندے میرے سوالی تیرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اذا سالک، اذا سالک عبادی بندے میرے، سالک سوالی تیرے، تے سوال کرن تے کی، انی میرا، میرے متعلق سوال کرن. بندے ہون میرے، سوالی ہون تیرے، تے منگن تیرے کولو مینوں، منگن تیرے کولو مینوں. یہ اللہ نے نہیں فرمایا وہ میرے کولو میرے بندے منگدے، تیرے کولو کیوں پہ منگدے. اللہ نے اعتراض نہیں کیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس نو نگاہ تحسین نال دیکھیا اور اس دا اسے ویلے ثمرات نتیجہ ظاہر کر چھوڑیا. اذا سالک، سوالی ہون تیرے، عبادی بندے ہون میرے، تے تیرے کولو انی منگن مینوں، فینی قریب، میں اس وقت قریب. اللہ نے نہیں فرمایا وہ میرے بندے ہو کے تیرے کولو منگن، کیونکہ تیرے کولو منگنا تا شرک ہے، اے سیدھے میرے کولو منگن. اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیتا ہے جڑے میرے نال محبت کر دیں، جے کر مصطفیٰ نال محبت نہ کریں میں انہاں نال گل کر کے بھی راضی ہوں. جڑے میرے نال محبت کر دیں کل، اے میرے محبوبہ تو انہاں دے نال گل کر، میں نہیں انہاں دے گل کردا، میں انہاں دے بوتھے نوں ویکھن واسطے تیار نہیں جڑے تیرے دامن دے نال کون تو انہاں نال گل کر. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماوے ہاں جڑے میرے نال محبت کردے نے وہ میرے نال محبت کردے نے، تو پرایا ہے، تو ہور ہے، لہذا غیرت ہویا کردی ہے کہ محبوب چاہتا ہے کہ جو میرے نال محبت کرے وہ کسی ہور نال محبت نہ کرے. پر اللہ اسے فرما کے کہ اے محبوب جو میرے نال محبت کر دیں وہ تیرے نال محبت کریں، یہ واضح کر دیتا ہے کہ میرے محبوب کی محبت خدا دی محبت دا ہے، حضور کی محبت ہی اللہ تعالیٰ کی محبت. اذا سالک، جس نے تے کی سوال کریں
عبادی کے بندے ہون میرے، سوالی ہون تیرے، تے منگن تیرے کولوں مینوں، فائنی قریب میں قریب۔ رب سائیاں بندے تیرے تینوں پہ منگن تے منگدے پہن مصطفیٰ کنوں، فائنی قریب تو پہ فرمانا ہے میں اس وقت قریب ہاں۔ قریب تا بندے دے تو تا نظر نہیں ہونا، قریب تا محمد ہے روی کیونکہ وہ مصطفیٰ کو سوال پہ کر دینے، مصطفیٰ کو سوال پہ کر دینے۔ اذا سالا کا سونیا تیرے کو جس وقت سوال پہ کر دینے میرے بندے، عبادی بندے میرے، سوالی تیرے کو بندن بینو، فائنی قریب اجے بھی بلے کھلوتے نے، تیرا قرب میرا قرب، فائنی قریب اذا شرف اذا اس وقت تیرے میرے بندے تیرے کو منگن مینوں منگن، فائنی قریب کہ تیرے کو جس لئے سوال کرن، یعنی معلوم ہویا فائنی قریب حجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت بھی کوئی مینوں پکارے میں اس کا جواب دینا۔ ایمان نہ یہ دسو اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ ایک میری بندہ منو یاد کرے میں 10 ویری، ایک حدیث چاندہ ہے 70 مرتن 70 ویری لبیک آخنا میں حاضر ہاں۔ آج تائیں کسی خدا کی لبیک سنی خدا بھی بولتا ہے، اسا تا براہ راست خدا تعالیٰ دے کولو کلام نہیں سنیا، میں بڑے ذمہ واری نال عرض کر رہا ہوں۔ خدا بولتا ہے تو اپنے پیارے کی زبان سے کیا بات ہے، پیارے کی زبان۔ قرآن سارا خدا دا کلام ہے، جیڑا شخص کرے کہ خدا دا کلام نہیں وہ مسلمان نہیں، پر سنن والیاں نے خدا دا کلام مصطفیٰ دی زبان سے سنیا کہ خوشست در سے قرآن زے تو دل برا شنیدن کہ خوشست در سے قرآن، کہ خوشست در سے قرآن زے تو دل برا شنیدن، برو خط نظارہ کردن سخن از خدا شنیدن، برو خط نظارہ کردن۔ اے محبوبہ تیری زبان تی درس قرآن سننا کیڑا پیارا، قرآن خدا دا کلام ہے، سننا تیری زبان تے خدا دا کلام، برو خط نظارہ کردن سخن از خدا شنیدن۔ ارے کلام سننا خدا دا تے دیکھنا تیرا رکھے دے، خدا دا کلام سننا تے دیکھنا رکھے دے با۔ منو کون دی اجازت دیجیو، کیا قرآن پاک خدا دا کلام نہیں؟ یہ خدا دا کلام آج میری زبان دے اتے آ سکتا ہے، خدا دا کلام قرآن پاک تیری زبان دے اتے آ سکتا ہے، مصطفیٰ دی زبان دے اتے بھی آ سکتا ہے، اور مصطفیٰ دی زبان دے اتے خدا تعالیٰ دا کلام سنن والے نے سنیا، سنن والے نے خدا دا کلام خدا کو براہ راست نہیں سنیا، مصطفیٰ دے بغیر خدا دا کلام نہیں سنیا جاتا، اور دیکھا نالا نے براہ راست خدا نو نہیں دیکھیا، دیکھا نالا نے حسن مصطفیٰ نو دیکھیا تے یقین کر گئے کہ جس کی تصویر ایسی ہے وہ مصور کیسا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، تو صفائے دہر پہ صورت گر قدرت نے علی تیری تصویر وہ کھینچی کے قلم توڑ دیا، تیری تصویر وہ کھینچی کے قلم دیکھ کر حسن تیرا تیرا کہا مان لیا، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مان لیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا تو پکار اٹھا تھا، اس نے مانا ہے تو میں نے بھی خدا مان لیا، اس نے مانا ہے تو میں نے بھی
خدا مان لیا تو سا محمد عربی کے رب نو مننے ہاں جو احسن الخالقین ہے، جو رب العالمین ہے، اور قرآن بھی فرما رہا ہے فلا وربک، اے محبوبہ میں تیرے رب دی میں پوچھو رب سائیاں تو رب العالمین نہیں؟ اللہ نے فرمایا بے شک میں رب العالمین ہاں، الحمدللہ رب العالمین، پر اتنے اپنے محبوب دے رب ہون دی قسم چاہ رہے ہاں، کیونکہ سارے جہان دا رب ہونا میرا ایک پاسے اور ایک سونیا تیرا رب ہونا میرا ایک فلا وربک، میں تیرے رب دی قسم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تینوں راضی کرے گا، تینوں وہ چیز دے گا کہ تو راضی ہو جاوے گا۔ تو ساری کائنات خدا کو راضی رکھنا چاہتی ہے، میں سچ کے جاوا اس رب العالمین کی بے نیازی کروں اور اس رب العالمین کی ذات ستورہ کی بات کروں کہ وہ اپنے محبوب کے راضی کرن دا اعلان کیا کرتا بلا سوفا جوتی کا ربو کا فترضا، تیرا رب تینوں دے دے گا، تو راضی ہوے گا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اتھے کا ہے اتھے ہونا تو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک وإلی ربک فارغب۔ اللہ فرماتا ہے سونیا وإلی ربک فارغب، اپنے رب دی طرف بھی چہرہ چاہتا، اپنے رب دی طرف بھی توجہ چاہ فرما، فارغب رغبت کر۔ قرآن کے وچ دیکھو ایک مقام کے اللہ فرماتا وتوکل علی العزیز الرحیم، غالب اور رحم کرنے والے اللہ سے اے میرے محبوب توکل کر۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، الذی اسم موصولہ ہے، اللہ فرمائے اے میرے محبوب اللہ کون ہے؟ الذی یراک، اے میرے محبوب اللہ وہ ہے جڑا تیرے چہرے والے تک، الذی یراک حین تقوم، جس نے تو قیام کرنا ہے اللہ تیرے منہ والے تکدا ہے، اور نال فرماندا ہے حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے محبوبہ میں تیرے چہرے لے تکنا کہ تو سجدے کرن والے دے سجدے نو وینا ہے، تو اپنے غلاماں دی عبادت نو وینا ہے، یعنی میں تیرے لے وینا تو الذی یراک، اللہ تینوں ویکھدا ہے۔ گو سر جھکا ہے کعبہ کی دیوار کی طرف، گو سر جھکا ہے کعبہ کی دیوار کی طرف، دل ہے رجوع احمد مختار کی طرف، گو سر جھکا ہے کعبہ کی دیوار کی طرف، دل ہے رجوع احمد مختار کی طرف، خالق کی ہے نظر میری سرکار کی طرف، الذی یراک، خالق کی ہے نظر میری سرکار کی طرف، اور سرکار کی نظر ہے گناہگار کی طرف، کی نظر ہے گناہگار کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام والے دیکھ رہے، اپنے محبوب دے چہرے والے تک رہے۔ الذی یراک، اللہ وہ ہے جڑا تینوں دیکھ رہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، جس لئے تیرا چہرہ آسمان کی طرف رہے، اسی تیرے چہرے والے تکنے ہیں۔ قربان جاواں اللہ اپنے محبوب دے چہرے والے تک رہے، یہ اس واسطے نہیں تکدا کہ کسی ہور دا چہرہ اس واسطے ویکھدے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، اللہ نے آدم کو اپنی صورت سے پیدا کیتا ہے۔ اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی ہے، اس پردہ میں پوشیدہ وہ یار کلوکڑی رات والا،
اوہ یار کلوکڑی رات والا اج بھیس وٹا کے وقت والا اوہ یار کلوکڑی رات والا کوئی جانے جانا جانے اوہ یار کلوکڑی رات والا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا جبریل علیہ السلام نے حضرت مائی پاک دامن مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھی قال انما انا رسول ربک اے مریم میں تیرے رب دا رسول لأہب لک غلاما زکیا تاکہ میں تینوں پاک صاف ستھرا صاف بیٹا دیواں اور پھر فرمایا پہلے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا جبریل افضل الملائکہ میں روح الامین روح القدس سے لے کر مائی پاک دامن حضرت مریم دے سامنے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا بشر کی مثل پورا سورہ بن گیا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا مثل سی بشر دی کیونکہ بشر کا معنی ہے بشرا لباس بشرا سی ارے لباس بشرا سی صورت بشری سی لیکن جبریل سی یہ جبریل بشر کی صورت چاہے کہ جبریل رہتا دے کہ یہ خدا تعالیٰ دا نور محمد عربی کی صورت چاہے نعرہ رسالت قرآن کا فرمان ہے ہومیون یہ لوگ کی ڈورے نے گونگے نے ہومیون اننے نے حالانکہ کوئی بھی انہوں نے اننا نہیں سی مندہ اکھاں چنگیاں بھلیاں ڈھیلے پھامے بچ بڑے ہوئے سن اکھاں پھامے بچ تسنی ہوئی سن پر اکھاں ہیں پر اللہ فرمان ہے ہومیون یہ اننے نے ایک ہی ہے یار اللہ نے کہ نانو انیا فرمایا اللہ نے او نانو اومیجون فرمایا کہ جیڑے لباس ویکھتے نے لیکن ملبوس دا پتہ نہیں ظاہر ویکھتے نے باطن دا پتہ نہیں تعین ویکھتے نے لا تعین دا علم نہیں ارے تصویر ویکھتے نے لیکن تصویر ایک مصور دا جلوہ نہیں دیکھتے سومم بکمن اومیجون اللہ فرماتا ہے کہ اندھے نے اور اندھوں کو محمد کے نظارے نہیں ہوتے قرآن کی دوسری آیت کریمہ دیکھو تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون اے میرے محبوبہ تو تا سارے نوے نہیں کہ تیری طرف نظر کر دے نہیں پر تے نوے دے نہیں ینظرون الیک وہم لا یبصرون تیری طرف نظر کر دیں پر تینو بیندے نہیں یہ نقش نو بات صرف اتنی ہے جس نے دیکھ کے سیان لیا صدیق اکبر جس نے دیکھ کے سیان لیا فاروق اعظم ہو گیا کوئی عثمان غنی ہو گیا یہ نے دیکھ کے سیان لیا کیوں ہو یار کلوکڑی رات والا آج بھیس بچا کے بتایا وہ محبوب خدا ہے وہ نور خدا ہے وہ نبی کا سردار ہے آمنہ کا لال ہے آمنہ نے جنم دیتا لیکن سچی بات یہ ہے میرے دوستو حضرت آمنہ کو ان کے پوچھئے یہ نے دیکھیا کہ سب کو پہلے ساڑھے محبوب کو اے اماں پاک کو دیکھیا ہے بلد کوئی کی دیکھیا کوئی کی کیا بات ہے کیا بات اے بھی تو جاننی ہے کہ حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے اے بھی تو جاننی ہے کہ حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے اے بھی تو جاننی ہے کہ تو اس کی اماں پاک ہے اے بھی تو جاننی ہے کہ تو اس نے جنم پہ دینی ہے پر تو دس کھاں ایک فیصلہ کر کھاں تو ایک ہی ہے لوکی کئی آنگل جڑا جنم لبے او نور نہیں ہوندا کئی آنگل ہیں کہ جڑا بندہ ہوئے او نور نہیں ہوندا اے اما تو ہی چدا سے اجے تا میرے مصطفیٰ نے نبوت دعویٰ ہی نہیں کیتا نبوت اظہار ہی نہیں کیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا ہی نہیں ہے اجے تا سونے میں اتے کتاب دا بظاہر نزول ہی نہیں ہویا آج کیوں چاہتا ستوں کی دیکھیا تو حضرت آمنہ خاتون فرمان دی ہے یہ میرے مینوں مننا ہے نا میں جڑا دیکھیا میں تیرے نال سچی گل کر دیا خرج منی نور
خرج منی نور، میرے کو تو نور ظاہر اور ایمان والے دسو ہائے کم وقت تو نے دیکھا ہی نہیں، جس نے دیکھی ہے اس کی گل کرتا پیا ہاں، صدیق اکبر کو پوچھو، فاروق و عثمان و علی کو پوچھو، ارے طلحہ اور زبیر کو پوچھو، بلال حبشی کو پوچھو، ابو ذر غفاری کو پوچھو، ابو ایوب انصاری کو پوچھو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پوچھو، سعد بن ابی وقاص کو پوچھو، عشرہ مبشرہ کو پوچھو، بیعت رضوان کرن والے 1400 صحابہ کرام کو پوچھو، 1,26,000 صحابہ کرام جو حجۃ الوداع دے موقع تھے میرے آقا دی مگر نماز پہ پڑھ دیں انہاں دے کو پوچھو، اور جے کر پوچھنا ہے کہ در مرحلہ عشق قرب و بعد نیست میرا محبوب صرف انہاں نوں دیدار عطا نہیں فرماندا جو زمانے دے مقید ہیں، میرا آقا اگر چاہے تو ایک کتا چرام اندازے کو ویسے کر دی، حسن برا کو پوچھو، معین الدین اجمیری کو پوچھو، داتا حجویری کو پوچھو، یار جس نوں چاہتا ہے اپنا جلوہ دکھاندا ہے اور محبوب جس سے قرب عطا فرماندا ہے، در مرحلہ عشق قرب و بعد میں محبت کے مرحلے میں نہ قرب کی گنجائش ہے نہ بغض کی گنجائش ہے، میرا آقا فرما رہے ہیں انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو محبت نال میرے اوپر درود پڑھتا ہے میں اس سے درود لوں، میں اس سے درود لوں، میں اس سے درود لوں، خود سننا یار حد ہو گئی، جے کر وہ محبوب ہے ہی کوئی نہ، قرآن فرما رہے قد جاءکم تحقیق آیا ہے تواڈے کو رسول من انفسکم، میرا محبوب تواڈے کو عزیز علیہ ما عنتم، میرے محبوب نے تواڈی تکلیف گوارا نہیں، حریص علیکم، میرا محبوب تواڈا حریص ہے، قربان جاواں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے، کیسا پیارا لفظ کا فرمانا ہے، میرا محبوب مال و منال دا حریص نہیں، دراہم و دنانیر دا حریص نہیں، شان و شوکت دا حریص نہیں، رزق و احتشام دا حریص نہیں، جلال و جمال دا حریص نہیں، عظمتاں تے رفاقاں دا حریص نہیں، اگر میرے محبوب چاہتا ہے کہ حرص کرتا ہے تو تہاڈا ہے، سبحان اللہ، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والے واسطے بڑا مہربان ہے، ایمان والے واسطے بڑا رحم ہے، اور ایمان والے دسو ایمان والے تو مومن جڑا ایمان اللہ پہ گواہی دیتا ہے کہ میرا محبوب ایمان والے واسطے رؤوف تے رحیم ہے، وہ رؤوف تے رحیم نہ ہوئے تو وہ ایمان والے کی میرا ہے، سبحان اللہ، ایمان والے تو آج بھی ہوئے کہ جڑا ایمان والے واسطے رؤوف ہے، جڑا ایمان والے واسطے رحمت ہے، وہ ہوئے ہی کوئی نہ، وہ مر کے نعوذ باللہ مٹی ہو گیا ہوئے، یا عالمین کا موجود ہوئے تو جو عالمین کی رحمت ہے وہ موجود ہی نہ ہوئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو کیا ایک بڑی کی حالت نہیں ہے کہ عالمین نو تو منیا جاوے کہ عالمین کی رحمت نو آکھیا جاوے وہ ہے ہی کوئی نہ، مومنین نو تو منیا جاوے کہ اسی ایمان والے ہیں کہ جڑا ایمان والے واسطے رؤوف ہوئے تے رحیم ہوئے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ آکھیا جاوے ہے ہی کوئی نہ، ایمان نال اسی اس خدا نو مننے ہیں جڑا مصطفیٰ دا خدا ہے، اور اس مصطفیٰ نو مننے ہیں جڑا ہن بھی انہیں ہے جی 1400 ہے، اور یہ کہنا اپنے اتے قیاس کرنا کہ جی میں لوکی مر کے مٹی ہو گئے انہیں نبی پاک بھی مر کے مٹی ہو گئے، یار حد ہو گئی، سونا بین الاقوامی طور دوتے اس واسطے اہمیت دا حامل ہے کہ ہے تو وہ بھی ایک دھات، چاندی بھی ایک دھات ہے، لوہا بھی ایک دھات ہے، تانبا بھی ایک دھات ہے، لیکن تلا دے وچ سونے دے وچ ایک خاصیت ہے قدرت کاملہ نے رکھی کہ اگر 100 سال کیا 1000 سال اگر مٹی دے وچ سونا موجود رہے، سونا وہ ہے دیکھو مٹی نہ اس کی چمک فرق آوے، نہ اس کی دمک فرق آوے، نہ اس کی قیمت میں فرق آوے، سونے جو مٹی نہیں کھاندی، اور ساری کائنات دے سونے مصطفیٰ دے پیرہ دے تلوے دی مٹی تو اللہ دیکھو ذرا کیسا
اپنے محبوب کی عظمت بیان کرتا ہے. یار ایہو آیت پیش نظر رکھو. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر دی قسم، مکہ معظمہ دی قسم، مکہ معظمہ دے در و دیوار دی قسم، مکہ معظمہ دیاں گلیاں دی قسم، مکہ معظمہ دے ماحول دی قسم، اس شہر دی قسم، اس شہر دی ہر ایک دی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا اقسم بہذا البلد، اس قسم رب سائیاں اس واسطے کہ تیرا گھر ہے. فرمایا بے شک گھر ہے پر گھر پر قسم نہیں. اتنے مقام ابراہیم ہے، فرمایا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لیکن مقام ابراہیم دے پارو قسم نہیں. اتنے صفا مروہ ہے، فرمایا صفا مروہ دی پارو قسم نہیں. میدان عرفات ہے، بے شک میدان عرفات ہوئے، میدان مینا ہوئے، صفا مروہ ہوئے، مقام ابراہیم ہوئے، چاہے زمزم ہوئے، بیت اللہ ہوئے، میرا گھر ہوئے، یہ سارے مقام میرے پیاریاں دے نال منسوب نے. لہذا انہاں تھاماں تے جانا، انہاں دا ادب کرنا، انہاں دا احترام کرنا یہ حج دی ارکان نے. پر انہاں ساریاں تھاماں پاروں میری قسم نہیں. اگر میں قسم چیندا پیا اس شہر دی، کیوں؟ میرے محبوب دی گل ہے، میں اپنے یار نال گل کردا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب میں نے اس شہر دی اس بات سے قسم کہ سب کو پہلے اس شہر دی مٹی نے تیرے پیراں دے تلویاں دی ہوتی. اس شہر دی مٹی دے سونیا تیریاں تلیاں لگیاں، تیرے پیر لگے نے، تیرا مقام ہے، اور اس مٹی نے تیرے پیراں دے تلویاں تے بوسہ دیتا ہے. لہذا میں نے اس شہر دی قسم، والد وما ولد، پیو دی بھی قسم، ولد دی بھی قسم، ابراہیم دی بھی قسم، سونیا تیری بھی قسم، ابراہیم علیہ السلام کی قسم، تیری بھی قسم. تو پیارا ہے، تیرا ہر مقام پیارا، تیرے نال تعلق رکھنے والے پیارے. ارے محبوب دے در و دیوار نال پیار ہوندا ہے، محبوب دے کوچو بازار دے نال پیار ہوندا ہے، محبوب دی ہر پھل نال پیار ہوندا ہے، محبوب دے ہر رشتہ دار نال پیار ہوندا ہے، محبوب دے ہر تعلق نال پیار ہوندا ہے، محبوب دی مٹی نال پیار ہوندا ہے، محبوب دے شہر نال پیار ہوندا ہے، اور محبوب دے غلاماں نال پیار ہوتا ہے. کون کون ہے قرآن انتم خیر امت، اے میرے محبوب دے غلاموں، تو سب ساری امتاں کو افضل ہو، کیونکہ تہاڈی زبان تے مصطفیٰ دا نام ہے، تہاڈے دل دے وچ مقام مصطفیٰ ہے، تہاڈی زندگی وچ نظام مصطفیٰ ہے. تساں میرے محبوب دے غلام ہو تے تابعدار ہو تے نیاز مند ہو. تہاڈا میرا محبوب کھیون ہار ہے تے ہم گسار ہے. میرا محبوب تہاڈے نال بڑا پیار کردا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والےاں نال بڑا پیار کردا ہے اور ایمان والےاں دے نال محبت رکھدا ہے. اس واسطے کوئی بھی اس کا نام لوے تو میرا آقا اعلان کرتا ہے انی اسماء صلاۃ اہل محبتی، محبت والے تو درود میں خود سننا ہاں. ہے سو کہاں جتھے بھی ہو، جتھے بھی ہو، یہ تو میرے آقا دے غلام، تو جتھے بھی ہوں اتنے پہنچ جانا. وہ جانتے ہیں روح قبض، وہ جانتے ہیں کہ ایسی روح قبض کر لالا زور، لیکن فرشتے دے کولو تو بچ نہیں سکتا. یہ ہے موت دا فرشتہ. کہ محمد عربی دے نال تا ہے ساڈی حیات دا رشتہ. وہ تو زندگی حیات النبی ہے، وہ تو زندگی عطا کرتا ہے. قرآن پاک کے ساتھ دیکھو انا جعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ فرما رہے ہیں اساں نے پانی کے نال ہر شے میں زندگی عطا فرمائی ہے. اگر پانی زندگی عطا کر سکتا ہے تو محبوب سبحانی کیوں زندگی نہیں عطا کر سکتا؟ پانی ہوے نلکے دا، پانی ہوے کنویں دا، پانی ہوے کسی دا، پانی ہوے نہر دا، پانی ہوے سمندر دا، پانی ہوے بارش دا. قرآن فرما رہے انا جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر شے کو اساں نے پانی دے نال زندگی عطا فرمائی ہے. ارے بابا پانی ہے، پانی نال زندگی ہے. یہ پانی زندہ کر سکتا ہے تو محبوب سبحانی پانی وچوں 12 سال دا بیڑا کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ آج لے ان کی پناہ،
آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے اعلیٰ حضرت آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تجھ پہ میرے آقا کی رحمت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا مشکات کی حدیث پاک کے مختصراً عرض کرنا کہ میدان محشر ہوئے گا ہاؤ ہودا سے نفس نفسی دا عالم ہوئے گا یوم یفر المرء من اخی قرآن پاک ہماری یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی یفر المرء من اخی بھائی بھائی کو دوڑے گا و ابی اولاد باپ کو دوڑے گی و بنی ماں باپ اولاد کروں و صاحبتی خامد اپنی بیوی کروں لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی ہر ایک دوسرے کو بے پرواہ ہوئے گا ہر کسی نو اپنی اپنی پوے گی بلکہ نفسی نفسی بر زبان انبیاء رب سلم التجائے ہر نبی نو اپنی فکر ہوئے گی لیکن اگر لوگاں بھی فکر ہوئے گی غلاماں بھی فکر ہوئے گی امت بھی خیر خواہی مناوے گا تو محمد عربی سلیمان کو کسی نے دیکھا مہپاروں کے جرمٹ میں سلیمان کو کسی نے دیکھا مہپاروں کے جرمٹ میں جناب حضرت یوسف کو نظاروں کے جرمٹ میں کسی نے دیکھا یوسف کو کسی نے دیکھا سلیمان کو کسی نے دیکھا مہپاروں کے جرمٹ میں کسی نے دیکھا یوسف کو خریداروں کے جرمٹ میں جناب حضرت موسیٰ کو نظاروں کے جرمٹ میں کسی نے دیکھا غرض عیسیٰ کو دیکھا سب نے بیماروں کے جرمٹ میں غرض عیسیٰ کو دیکھا سب نے بیماروں کے جرمٹ میں محمد ہم نے دیکھے ہیں گناہگار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میدان محشر ہوئے گا ہاؤ ہودا عالم ہوئے گا کسی نو کسی دا فکر نہیں ہوئے گا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ہوئے گا کیا حدیث پاک سے بچاندہ ہے کہ ساری خدا بھی خدائی ہوئے گی قرآن فرمارے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث یوم یکون الناس کالفراش المبثوث قیامت دن لوگ انج اکٹھے ہون گے انج حشر ہوئے گا جس طریقے دلال مکڑی دے بچے جو زمین سیاہ کر چھوڑ دینے انج سائیں قبراں بچوں نکل کے ساری کائنات اکٹھی ہوئے گی اللہ جلال تو گئے اور ایک دن 50,000 سال اس دنیا دے 50,000 سال کی جتنی مدت ہے وہ ایک دن اتنا لمبا قیامت لوگ کی کمنٹ کے کدے جاتی ہے کدے نہ جاتی حیران کرے چنانچہ انبیاء کے دل سے سارے لوگوں کے دل میں خیال آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام ساڈا باپ ہے انہوں نے وہ بھلے تے جنت چوں نکالے گئے خدا سے یا آدم بھول گیا آدم کی ایک لغزش پاک کام کر گئی آدم کی ایک
लग़ज़ पाक काम कर गई, ऐसी हुई है भूल के दुनिया सुभान अल्लाह। ऐसी हुई है। अल्लाह के प्यारे के भुलन नूं ही अपने आप से क्यास न करो। हजरत आदम भुले, हजरत अबू मदियन, हजरत शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्न अरबी के पीर तरीक़त, आपके कोल पूछा गया जब खुदा ने मना किया कि शजरे ममलूआ तनावल ना फरमावे है आदम, तो फिर भूल क्यों गया? फरमाया फलो यालमो अन्नहु यखरुज मिन सुल्बिही मिस्ला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लसारा याकुलु अर्का शजरत फकैफ समरुहा। अगर आदम अलैहिस्सलाम की इस पासे तवज्जो होंदी कि शजरे ममनूआ खावांगा जन्नत चू निकालिया जावांगा, मुहम्मद अरबी जैसी जात का ज़हूर होवेगा, तो फरमांदे ने उस दरख्त तो क्या उदिया जना पुट के खा जांदा ताकि जल्दी हजूर दे। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आदम की एक लग़ज़ पा काम कर गई, और ऐसी हुई है भूल के दुनिया सबर। रसूल पाक ही बोल गए नमाज विच रकातां च भूल गए, सजदा साहब अदा किया, नमाज पूरी की। कुर्बान जावा मैं साहबा कराम तू तड़प उठे, सुनिया तू भूल एक ही हो गया, सुनिया तू भूल गया। मेरे आका मुस्कुराए और फरमाया इन्नी ला उनसा वलाकिन उनसा लिया सुनना, मैं भूलिया नहीं, भुलाया गया ताकि मेरा भूलना तुहाडे वास्ते। सुभान अल्लाह। कि तुहाडा मेरा भूलना भी तुहाडे वास्ते सुन्नत बन जावे। तुसी तो भूल सकते हो ना, मैं सजदा साहब अदा किया ताकि तुसी भूल जाओ, तो सजदा साहब अदा करो, नमाज थोड़ी पूरी हो जाएगी। तो मैं तो समझदा पिया हाँ, हो सकता है कि कोई नमाजी सारी नमाज अदा करे, खुदा देने आवे, चाहे पूरी करे, चाहे कबूल करे, चाहे कबूल ना करे। और अगर कोई मुस्तफा जी में भूले, अगर नमाज भूल जावे, फिर सजदा साहब अदा कर जावे, यकीनी खुदा उसकी नमाज कबूल है। सही हज़रात मोहतरम, सारे बाबे आदम के कोल कायनात इकट्ठी होके जाएगी, उत्थे कोई भी नहीं होवेगा कि आए हुण ना जाओ ते हुण मदद ना मनो। यार सिर दे विच डांग पवे ना तो उस वे मुड़ अंबड़ खांदा हाल हाल खत के बंदा लोकां ले भजदा, लोको मैनू फलाना मार गयो है, मैनू फदो वो है, मेरी इमदाद करो वो। या आई बुखार हो जावे तो हकीम कोल बनना जांदा है, डॉक्टर कोल बनना जांदा है, मैनू टीका करो है, मैनू कोई गोली दे होए, मैनू कब्ज हो गई है, कब्ज कुसा। यार जे हकीम की गोली कब्ज कुसा हो सकती है तो मेरा मौला अली मुश्किल कुसा। आखिर काबिज भी तो खुदा ही है ना, बासित भी खुदा है, काबिज भी खुदा है, फरासी करने वाला भी खुदा है, कब्ज करने वाला भी खुदा है। ये गोली कब्ज कुसा हो सकती है तो क्या मौला अली मुश्किल कुसा यार बीमारी हो जावे, हकीम को जाओ कोई शिरक नहीं, कोई बिदत नहीं, डॉक्टर को जाओ कोई शिरक नहीं, कोई बिदत नहीं। कि जेकर कोई रूह का बीमार हो जावे, किसी बुजुर्ग को जावे तो बिदत हो गया, शिरक हो गया। जेकर कोई परेशान हाल हो जावे, हकीम नू पुकारे तो कोई शिरक नहीं, बल्कि तू यहूदी के ईसाइयों नू पुकारे तो कोई गुनाह नहीं, कोई शिरक नहीं। कि असी मुहम्मद अरबी नू पुकारिए या रसूल अल्लाह की काफिर हो गए। अभी तफावत तो हजरात मोहतरम, सारी कायनात बाबे आदम को जावेगी। बाबा आदम फरमावेगा चलो नूह अलैहिस्सलाम को चलने हैं, मैं भी भूल गया हाँ, खबारे खुदा ताला ऐसे मौके के उत्ते मेरी दुआ कबूल करे कि ना करे। नूह अलैहिस्सलाम फरमावे मैं भी रगड़ा चाड़ छोड़िया सारिया के, रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, रब सैया काफिरा दा बूटा ही पट छोड़, मुठू इनके जड़ा ही पट छोड़, क्योंकि इन्होंने मैनू नहीं मनिया। अरे बाबा काफिर होंदा ही वो है जो उसने प्यारे क्या बात हूँ देख लो, सच्ची बात मुअल्लिमुल मलाइका है, फिरिश्तियां दा उस्ताद शैतान किसे लिए बनिया, इस पर नहीं बनिया कि उन्हें खुदा नू माबूद नहीं मनिया। अगे भी माबूद बनदा,
ہن بھی معبود بندا ہے، خدا نو مسجود مندا ہے، اس کی عبادت نو مندا ہے، اس کی توحید نو مندا ہے، وحدہ لا شریک مندا ہے، غیر مدرک مندا ہے۔ شیطان اس ویلے بنیا جس لیے کہ خدا میں تینوں تو مننا ہاں پر اے جڑا آدم ہے نا میں اس کی عزت نہیں کرتا، میں اس نو نہیں مننا، اس دا احترام نہیں کرتا، اس دے کول میں چنگا ہاں۔ اللہ نے فرمایا بے ایمان لاکھ میری سجدے پہ مینوں کر، لاکھ میری بندگیاں پہ پڑھ، لاکھ میری مدرس ہو جاتے درس پڑھا کے بچیاں نوں سمجھا، لاکھ میری سب کچھ پیا کر، پر جتن تک میرے پیارے دا احترام نہیں کرے گا کھاچا تو بے ایمان ہے تے قرآن کی لعنت الی یوم الدین، قیامت تک میری تیرے سے لعنت ہے، کیونکہ میں تا اپنا خلیفہ بنائے، میں تا اپنا پیارا بنائے۔ اے فرشتو سجدہ کرو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ میں نے آخر اجازت دیو جڑے فرشتیاں اس نے اللہ نو سجدہ کرتے پیان کے نہیں، سجدہ پہ کرتے ہاں، اللہ کی تسبیح پڑھتے پیان کے نہیں، نانو نسبحو بحمدک ونقدس لک، پر اللہ نے فرمایا گھٹ دا گھٹ میری تسبیح جڑی ہے نا وہ معطل کر دے کیا بات کیا بات، ان کی تسبیح کرو، ان کی تعظیم کرو اور سمجھو کہ ان کی تعظیم میری تسبیح ہے، ان کی تسبیح میری تسبیح ہے، تاں تسی مرحوم کے محبوب ہو تے جے کر ان دا پیار میرے پیار دا غیر سمجھو، ان دا ذکر میرے ذکر دا غیر سمجھو، ان دا احترام میرے احترام دا غیر سمجھو، ان دا مننا میرے منن دا غیر سمجھو، اللہ نتی الی یوم الدین، قیامت تک میری تیرے اسے لعنت ہے۔ وہ کہنے لگا چنگا مڑ انجے صحیح میں مڑ بندیاں نوں گمراہ کرنا، تیرے جڑے ہیں نا بندے اللہ نے فرمایا کیا ہے تو گمراہ کر سکنا ہے، کہنے لگا نمازیاں نوں گمراہ کرتا، روزے داراں نوں گمراہ کرتا، حاجیاں نوں گمراہ کرتا، جڑے لمبے لمبے تسبیح پڑھتے ہیں انہاں نوں گمراہ کرتا، سارے نوں گمراہ کر دے، کوئی بھی میرے کو نہیں بچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا کوئی ایسے بھی ہیں جنہاں نوں تو گمراہ نہیں کر سکتا، کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، جڑے تیرے مخلص بندے ہیں انہاں نوں میں گمراہ نہیں کرتا۔ مخلص کون ہوتا ہے؟ جن کا عمل ہو بے غرض ان کی جگہ کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بالا و جان سے گزر، جڑے صرف یار نوں منانا چاہن، یار دا ذکر کریں، اس کی تعریف کریں، مخلص لوگ ہون، خلوص نال عبادت کریں، خلوص نال مصطفیٰ کے درود و سلام پڑھیں، خلوص سے نال محبوب دا ذکر پاک سنن سناون دی خاطر محفلاں دا انعقاد کریں، کدے عید میلاد النبی دے صدقے دے نال نا دے نال یار دا ذکر، کدے معراج النبی دے نام دے نال یار دا ذکر، کدے کسی بزرگ دے عرس دے نام دے نال یار دا ذکر، کدے 11ویں تے 11ویں دے نام دے نال یار دا ذکر۔ ارے کام اپنا بنانا تھا 11ویں کا بہانہ، اور تیرے ہے منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی، منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی، ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال، ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی۔ یار کا نام کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، جڑے تیرے مخلص بندے ہیں انہاں نوں میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اے نہیں سو آکھیا کہ نمازیاں نوں، روزے داراں نوں، اے نہیں سو آکھیا کہ مولویاں نوں یا پیراں نوں، اے نہیں سو آکھیا کہ دنیا داروں تے سیاستداناں نوں میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ انہیں آکھیا الا عبادک منہم المخلصین، جڑے تیرے مخلص بندے ہیں نا، پیار کرتے ہیں بغیر کسی تمے دے، بغیر کسی لالچ دے، انہاں نوں میں گمراہ نہیں کرتا۔ خیر ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی جاؤ ابراہیم علیہ ساری کائنات نکے سارے، کدے حضرت آدم دے در تے، کدے حضرت نوح دے در تے، بڑی ذمہ داری نال حدیث پاک بیان کر لیا، کدے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کھل جاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کھل جاؤ، آپ بھی سارے نبی نال، عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا کہ آؤ آؤ میں تانوں ایسا درد دساں جڑے درد اتے گیا اج تک لوٹے۔ حضرت حسین پاک امام نے حاتم تائی کے بیٹے کو پوچھا کہ تیرے باپ کی سخاوت لکی انداز ہا،
تو وہ حاتم تائی کہنے لگا میرے باپ کے 10 دروازے سن، ایک دروازے سے کوئی جاوے ہاں خیرات ملے ہاں، دوسرے سے جاوے ہاں نہ نہیں سی خیرات ملے ہاں، اگر کوئی 10 دروازے ہوتے جاوے ہاں تو اس نو نہ نہیں سی خیرات ملتی جاوے ہاں، پر اے حسین پاک تسی دسو تواڈے نانے پاک کی سخاوت دا کی انداز ہاں۔ آپ مسکرایا اور فرمایا میرے سائیں پاک دے نانا پاک دے رسول عربی دے تا دروازے تو نہ سن، اکو دروازہ ہا، پر جیڑا ایک میری اس دروازے اسے جاندہ ہا اتنا عطا کیتا جاندہ ہا کہ عمر بھر اس نے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماون کہ میں بشارت دیا و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ قرآن کا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو خوشخبری سنائی، اے میری امت میں تو ایسے رسول دی خوشخبری سنا رہے ہیں، یاتی من بعدی میرے پیچھے آئے گا، آئے گا اجے آمد آلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شاعر اہل سنت۔ حضرات گرامی ہمارے مہمان شاعر اہل سنت جناب پیر سید ناصر حسین حیدر صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو اپنی اس محفل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یار اسی طرح سننی گا ہے کہ ساڑھے کو کوئی شاہ صاحب آ جاویں، رسول پاک دے نات خان آ جاویں، اسی کا ہونا دا بھی بڑے پیار تے خلوص نال استقبال کرنے پائے، تے جے کر ساڑھے کول آ جاویں محبوب خدا، نبیاں دے سردار، رسولاں دے امام، آقا و مولا، محبوب خدا دے ساڑھے کول آویں تو اسی کیوں نہ استقبال کریے، اسی تا مجبور ہے محبت دے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے نام خان آپ فرما دیں فَحَلْ فِي الْقَوْنِ ذُو قَلْبٍ سَلِيمٍ۔ حضرت حسان بن ثابت آپ فرما دیں حضور کے دربار کے وچ عرض کر دیں فَحَلْ فِي الْقَوْنِ ذُو قَلْبٍ سَلِيمٍ يَرَى هَذَا الْجَبَالَ وَلَا يَمُوتُ۔ فرمانا دنیا میں کوئی ذوق آلا بسرتے کے ہوئے ذوق آلا وہ تو میں نے دکھاؤ کوئی ہے ایسا ذوق آلا یہ جا سونا دیکھ کے پھر قیام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَحَلْ فِي الْقَوْنِ ذُو ذَوْقٍ سَلِيمٍ يَرَى هَذَا الْجَمَالَ وَلَا يَمُوتُ۔ ذوق آلا ہوئے، شوق آلا ہوئے، ایمان آلا ہوئے، ایقان آلا ہوئے، اتقان آلا ہوئے، صاحب سوز و گداز ہوئے، حسین آ جائے، ماہ جبین جلوہ فروز ہوئے تو پھر اس کی پہلی حالت فرق نہ آوے اور قیام نہ کرے، احترام نہ کرے، استقبال نہ کرے۔ ذرا غور کرو حضرات محترم، ایک شخص ہوئے سارے جہان دا چٹی ہویا کہ مارے ہویا کہ کٹی ہویا، جنگل کے وچ کلا بیٹھا ہوئے، کوئی اس دا سنگتی تے ساتھی کوئی نہ ہوئے، نہ اس دے کول اعمال صالحہ دی کوئی ضرورتین ہوئے۔ یاد محمد شیروں پہ شرف رکھتے ہیں، شاہوں سے بھی بڑھ کر اس غریب نے یا ہی اس مسکین نے یا ہی اس بے سہارا نے دیکھا کہ حکیم تھی، ماہ جبین سی، جنہیں امت واسطے شفاعت جڑے بڑے گناہگار نے جنہاں نے کوئی کچھ بھی نہیں ہے انہاں دا میں غم گسار ہاں، میں سہارا ہاں، میں حاملہ دلال ہاں، محبوب ذوالجلال ہاں، میرا قرب خدا دا قرب ہے۔ انبیاء تمام مخلوق کو لے کے حضور کے دربار کی جلوہ فروز ہون گے۔ ایتھی اعلیٰ حضرت نے آکھیا آج گئے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج گئے ان کی یہ تھے جامع المعقول والمنقول پیر طریقت حضرت علامہ سائیں انوار حسین صاحب جلوانوی، جو اپنے مخصوص انداز میں بڑے علمی نکات
بڑے احسن انداز کے ساتھ سامعین کو سمجھا رہے تھے اور محفل میں بڑا ذوق پیدا کیے ہوئے تھے۔ حضرات گرامی، ہماری یہ